بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا یہ سیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ دیگر گورنمنٹ کے امپلائیز کی طرح جب وہ ریٹائر ہوں گے، جب وہ آفٹر 60 ایئرز اپنے گھر کو واپس جائیں گے تو ان کو دیگر گورنمنٹ امپلائیز کی طرح ماہانہ جو ہے وہ اخراجات چلانے کے لیے پیسے نہیں ملیں گے۔ تو اگر ان کے ذہن میں یہ کویسچن بار بار آتا ہے کہ کیا بڑھاپے میں بغیر کام کیے بھی پیسے مل سکتے ہیں، دی آنسر از یس، ایسا بالکل ممکن ہے۔ داؤد فیملی تکافل الحمدللہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو تمام لوگوں کو سود سے پاک سرمایہ کاری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر بلا سود قرضے کی فراہمی ممکن ہے اور اس طرح دین اور دنیا دونوں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ سارا کیسے ممکن ہے؟ The only thing that you will have to do is to plan your future۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے آنے والے اس کل کے لیے ابھی سے سوچنا شروع کرنا ہے، ابھی سے سرمایہ کاری کرنا شروع کرنی ہے، ابھی سے تھوڑے تھوڑے پیسے آپ کو سیو کرنا ہوں گے۔ آپ کے وہ تھوڑے تھوڑے بچائے ہوئے پیسے آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا پول بنے گا اور آپ وہ سارے خواب جو آپ رات کو سونے سے پہلے کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، جو آپ تنہائی میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، آپ وہ خواب بھی پورے کرنے کے قابل ہوں گے۔ اب اس طرح آپ کے وہ تھوڑے سے بچائے ہوئے پیسے، آج تھوڑا سا بچایا ہوا سرمایہ، کل آپ کے سامنے ایک بہت بڑے ذخیرے کی شکل میں، بہت بڑے سرمایہ کی، بہت بڑے پول کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ تو اب اس ادارے کا میں تھوڑا سا آپ کو تعارف دوں۔ یہ تکافل جو ہے، اس کا سلوگن ہے، یہ سود اور محتاجی کے خلاف جنگ کا دوسرا نام ہے۔ تکافل عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کفالت سے نکلا ہے، یہ وقف کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ اس میں کچھ لوگ آپس میں ملتے ہیں اور وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ایک بہت بڑا پول بناتے ہیں، اور ان سارے لوگوں میں سے جس کسی کو کوئی حادثہ درپیش ہو، کوئی مشکل درپیش ہو، تو ان پیسوں سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ نظام سود، جوا، قمار، ان ساری چیزوں سے بالکل پاک ہے اور یہ شرعی اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اب اس کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پارٹیسپینٹ کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ ایک حصہ تو اس کے سرمایہ کاری میں لگا دیا جاتا ہے اور دوسرا حصہ اس وقف پول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ وقف پول کمپنی کی ملکیت نہیں، یہ وقف پول ان لوگوں کی ملکیت ہے، ان لوگوں کی پراپرٹی ہے جو اس میں پیسے ڈالتے ہیں۔ اب اس وقف پول میں شامل ہونے والا ہر بندہ اس کا مالک ہوتا ہے، اور اس وقف پول کے اندر شامل جو ممبران ہیں ان میں سے کسی کو حادثہ درپیش ہو، کسی کو کوئی کریٹیکل النس کا مسئلہ درپیش ہو، تو اس کی سارے رسک جو ہیں وہ اسی فنڈ سے میٹیگیٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر اس پول کے اندر موجود سارے لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا تو جو ایئرلی سرپلس ہوگا، اس کے اندر جتنے اضافی پیسے بچیں گے وہ واپس اپنے پارٹیسپینٹ کو سرمایہ کاری کی شکل میں واپس کر دیے جائیں گے۔ اب یہ وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تو آئیے اب ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ اسکون پلان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ اسکون پلان کی میں نے ایک السٹریشن جو ہے یہ کھولی ہوئی ہے سامنے آپ نے۔ اس میں آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک ایکس وائی زی کوئی پرسن ہے جس نے یہ پلان خریدا ہے۔ اس نے پلان خریدا ہے بیسیکلی یہ 40,000 کا۔ 40,000 کا یہ پلان جو ہے، یہ اس کے ساتھ اس نے ایک رائڈر لیا، وہی ایکسیڈنٹل ڈیتھ اینڈ ڈسیبلٹی بینیفٹ۔ اب اس کے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اب یہ 40,000 روپیہ یہ اس کے جا رہا ہے پرسنل انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر، جبکہ 1372 روپے یہ اس کے وقف پول کے اندر جا رہے ہیں۔ اب وقف پول میں شامل ہوتے وقت یہ بندہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ یہ جو 1372 روپے ہیں یہ وقف پول میں شامل کرتا ہوں۔ یہ وقف پول میں شامل ہونے کے بعد اگر خدا نخواستہ اگر اس کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس کی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے تو اس کو 4 لاکھ روپیہ ایسے ادا کیا جائے گا۔ اب میں دوبارہ بتاؤں کہ یہ کمپنی کی ملکیت نہیں، یہ وقف فنڈ جو ہے یہ ان سارے لوگوں کی ملکیت ہے کہ جنہوں نے اس کو بنایا، جنہوں نے اس کو تشکیل دی ہے۔ اب اس میں ہر بندہ جب پیسے وہ اس میں شامل کرتا ہے تو وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ یہ پیسے میں گفٹ کرتا ہوں ان سارے لوگوں کے لیے جو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی حادثہ درپیش ہو تو اس کی مدد کی جائے گی اس فنڈ سے، اور وہ حادثہ پیش آنے والا شخص میں خود بھی ہو سکتا ہوں، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اسکون پلان یہ کہتا ہے
کہ آپ نے پہلے 10 سال کے لیے جو ہے وہ 40,000 جو ہے وہ پر ایئر ادا کرنا ہے. اب 40,000 پر ایئر پہلے 10 سال ادا کرنے سے یہ 40,000 جو ہے 4 لاکھ روپیہ اس بندے کا چلا گیا جس بندے نے یہ پلان خریدا ہے. اب دیکھیں یہ پلان چل رہا ہے اس کا 36 سال کے لیے. 36 سال کے بعد اس کی تقریباً 70 لاکھ سے اوپر جو ہے نا وہ انکم جنریٹ ہو رہی ہے. اب وہ بندہ جس نے 20 سال کی عمر میں یہ پلان خریدا جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتا تھا، اب اس نے 20 سال کی عمر میں خریدا اور 30 سال تک ہر سال 40,000 روپیہ دیا. دیٹ از ویری مائنر اماؤنٹ 40,000. اب 40,000 روپیہ دینے کے بعد اگلے جو 26 سال ہیں اس نے کمپنی کو کچھ نہیں دیا. اب یہ پیسے سرمایہ کاری کے تجارت کے اندر چلتے رہے اس کے. اب جب وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچا تو اس کے پاس تقریباً جو ہے 70 لاکھ سے اوپر پیسے اس کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہوں گے. اب ان 70 لاکھ روپے سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس 2-3 آپشن ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سارے پیسے لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. اگر وہ سارے پیسے نہیں لینا چاہتا، ان پیسوں کے اندر سے وہ پارشل ودڈرا کروانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے مکان بنانے کے لیے صرف 20 لاکھ روپیہ چاہیے، باقی پیسے سرمایہ کاری میں چلنے دیں میرے. وہ 20 لاکھ لے سکتا ہے، 10 لاکھ سے جتنے اس کو ضرورت ہو وہ لے سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ماہانہ منافع سرمایہ کاری سے جو جنریٹ ہوتا ہے وہ مجھے منتھلی دے دیا جائے، جیسے دیگر لوگوں کو جو ہے وہ پینشن ملتی ہے. تو ایسے بھی ممکن ہے، وہ ایسے بھی کر سکتا ہے. اگر وہ اپنے سارے پیسے لینا چاہے تو بھی لے سکتا ہے، پارشل ود ڈرا کروانا چاہے تو بھی کروا سکتا ہے. اور پارشل ود ڈرا کے اوپر اس نے کوئی سود پے نہیں کرنا. اس نے صرف کمپنی کو 300 روپیہ وکالہ فیس ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ اس سے کوئی چیز اس کو ادا نہیں کرنا ہوگی. تو دیٹ از ون آف دی بیسٹ پلانس فار دوز پیپلز ہو آر ورکنگ ان پرائیویٹ سیکٹر. میں ضرور ان کو ایڈوائز کروں گا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنی تقریباً 20-22 سال کی عمر میں یہ پلان خریدیں اور اس کو آلموسٹ ابو 35 ایئرس خریدیں. 35 سال سے اوپر خریدا گیا پلان ان کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے. اب دیکھیں وہ بندہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہا تھا، اب اس نے پہلے صرف 10 سال جو ہے وہ سرمایہ کاری میں پیسے دیے. اس کے بعد 10 سال کے بعد 36 سال تک یعنی کہ اگلے 26 سال اس نے کچھ نہیں دیا. یہ پلان آپ 30 سال کا بھی لے سکتے ہیں، 35 ایئرس کا بھی لے سکتے ہیں. میں نے فار ایگزامپل اس کو جو ہے 36 ایئرس کا جنریٹ کیا. تو اب وہ بندہ جس نے صرف 4 لاکھ روپیہ دیا کمپنی کو اپنے صرف 10 سالوں میں، یہ وہ سال تھے کہ جب اس کی ارننگ کیپیسٹی زیادہ تھی، جب اس کے اندر انرجی تھی، جب اس کے اعضاء جو تھے وہ پاورفل تھے، وہ کما سکتا تھا. اب اس نے پلاننگ کی، تھوڑا اس نے سیو کیا ان دنوں کے لیے جب ہی ول بی گرے ہیئرڈ. اس کی ارننگ کیپیسٹی نہیں ہوگی، اس کے اعضاء اتنے طاقتور نہیں ہوں گے. تو اب یہ اس کے لیے سہارا ہوگا. اب وہ ماہانہ لینا چاہے تو بھی لے سکتا ہے، پارشل ود ڈرا کروانا چاہے تو بھی کروا سکتا ہے، اور سارے پیسے لینا چاہے تو بھی لے سکتا ہے. میں اپنے سارے سننے والوں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ یہ اسپون پلان از ون آف دی بیسٹ پلانز آف داؤد فیملی تکافل. داؤد فیملی تکافل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو بغیر کسی تقسیم کے تمام لوگوں کو سود سے پاک سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرتا ہے. یہ پلان ضرور خریدیں وہ سارے لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں، تاکہ آنے والے وقت میں ان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بنے.